الرحمن الرحیم۔ ہم اس ویڈیو کے اندر، یہ ہماری اس سلسلے کی چوتھی ویڈیو ہے، لیکچر نمبر 4 ہے یہ، اور انشاءاللہ یہ 134 نمبر ایم سی کیوز سے شروع ہو کر ایم سی کیوز نمبر 165 تک جو ہے وہ منتقل ہوگا، وہاں تک جائے گا۔ اور اس کے اندر جو ہے وہ انشاءاللہ ہم بات کر رہے ہیں مصادر الادب الجاہلی، ادب جاہلی کے مصادر کے حوالہ سے، اور ہم اس کا جائزہ لیں گے کہ ادب جاہلی کے بارے میں کیا نظریات ہیں، اور اس سلسلے میں جو ہے وہ کون کون سے بڑے مصادر جو ہیں وہ ہمارے پاس سورسز موجود ہیں، اور اسی طرح نثر جاہلی کا جائزہ لیں گے۔ شاعری کے حوالہ سے جو یعنی شعر الجاہلی ہے، اس کے عنوان سے الگ سے بھی ایک ٹاپک آگے آئے گا، تو اس سلسلے کو ہم انشاءاللہ پھر وہاں سے تفصیل کے ساتھ دیکھ لیں گے۔ جی، تو اس میں پہلا سوال ہے اذکر اہم بواعث الادب الجاہلی، کہ ذکر کیجئے جو اہم بواعث ہیں۔ باعث کی جمع ہے، اور باعث دافع کو کہتے ہیں اٹھانے والا، اور اس میں کسی چیز میں کار فرما، کسی چیز میں کسی کی کوئی اہم خصوصیت، اہم حالت، تو وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ادب جاہلی کے جو اہم بواعث ہیں وہ کون سے ہیں۔ تو اس کے اندر قبیلہ ہے، اور اسی طرح المسرح الجغرافی، ان کی جو جغرافیائی مطلب اس کی جو صورت ہے، اس کا جو یعنی ایک منظر ہے، ٹھیک ہے نا جی، وہ اس سے مراد ہے۔ اسواق ہیں، ان کے جو بازار تھے، 3 بڑے بازار تھے، اور اسی طرح صراع سیاسی جو ان کی کشمکش لگی رہتی تھی، حیرہ تھے ایک طرف غساسنہ تھے، ایک طرف کندہ تھے، اوپر یمن میں الگ تھے، پھر آگے ان میں آگے دولتیں تھیں، کہیں دولت انبات تھی، کہیں تدمر تھی، ٹھیک ہے، کہیں دولت غساسنہ تھی، اس طرح۔ تو یہ صراع سیاسی۔ اس کے بعد ہے جی کہ کم رائن فی صحت شعر الجاہلی، کہ جاہلی شاعری جو ہے وہ صحیح ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، اس بارے میں 3 رائے پائی جاتی ہیں۔ اور اس سلسلے میں جو پہلا مذہب ہے وہ یہ ہے کہ وہ انکار کرتا ہے اس بات کا کہ جاہلی شاعری نہیں ہے، علی انہ منحول، وہ بالکل جو ہے وہ فرضی ہے، من گھڑت ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بعض شاعری جو ہے وہ فرضی ہے، اور بعض جو ہے ساری نہیں ہے۔ اور تیسرا قول اس بارے میں یہ ہے کہ جاہلی شاعری جو ہے وہ دراصل 3 قسمیں ہیں اس کی۔ پہلی قسم جو کہ بالکل موضوع ہے، اور گھڑی گئی ہے، اور بالکل من گھڑت، اور بالکل جو ہے وہ یعنی فضول ہے۔ اور دوسرا کہ وہ صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ اور تیسری اس کی قسم جو کہ جس میں مختلفی ہے، کہ بعض یعنی اس میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ گھڑی گئی ہے، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ نہیں، من گھڑت نہیں ہے۔ تو یہ تیسرا قول ہے۔ پہلا جو قول ہے کہ ساری شاعری جو جاہلی شاعری ہے عربی کی، اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ مستشرق مرغلیوس نے کہا تھا، اور مرغلیوس یہ بہت بڑا مورخ ہے اور مترجم بھی ہے، یہ مستشرق ہے، اور اس کا تعلق جو ہے وہ یہ برٹش ہے، اور اس کا تعلق لندن سے ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس نے یہ کہا تھا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور دوسرا کہ جو اس نے کہا کہ جاہلی شاعری کی حقیقت ہے، اور جاہلی شاعری میں سے بعض من گھڑت ہے اور بعض صحیح ہے، یہ مستشرق شارل جمیس لیال تھا، اور یہ بھی برٹش مستشرق ہے، لندن سے اس کا تعلق ہے، اور اس نے مفضلیات کی تحقیق بھی کی تھی، اور بعض جو ہے وہ قصائد شعر الجاہلی کی بھی اس نے تحقیق پیش کی تھی۔ 1845 میں یہ پیدا ہوا تھا، اور 1920 میں اس کا انتقال ہوا تھا۔ اس کے بعد جی نمبر 3 پہ ہے کہ مستشرق جورجو لیفی، اور مستشرق جورجو لیفی جو ہے یہ اٹلی کا مورخ ہے اور اورینٹلسٹ ہے۔ 1886 میں پیدائش ہے اس کی، اور 1967 میں اس کا انتقال ہوا۔ اور تیسرا نام جو اس سلسلے میں ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ شاعری بعض ٹھیک ہے اور بعض من گھڑت ہے، اس میں ڈاکٹر طہ حسین مصر کی شخصیت جو ہے وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہے۔ اور اس کے بعد جی جو تیسرا قول جو کیا تھا ہم نے کہ جاہلی شاعری 3 قسموں پر مشتمل ہے، تو وہ قول ہے جی ناصر الدین الاسد کا۔ ناصر الدین الاسد کی جو تفصیل ہے وہ ابھی میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ عرض کی تھی کہ ناصر الدین اسد اردنی ہیں، اردن سے تعلق ہے، اردن کے وزیر تعلیم بھی رہے، قاہرہ یونیورسٹی سے انہوں نے آ کر پی ایچ ڈی کی، پہلے اردنی طالب علم تھے جنہوں نے قاہرہ سے پی ایچ ڈی کی تھی۔ اس کے بعد ایک کتاب ہے، اس سلسلے تفصیلات دیکھنی ہوں تو فی الادب الجاہلی کے نام سے ڈاکٹر طہ حسین کی کتاب ہے، اور ڈاکٹر طہ حسین انشاءاللہ تفصیل سے آگے بھی آئے گا، لیکن یہاں اتنا ضرور سمجھیں کہ طہ حسین کو عمید الادب العربی کہتے ہیں۔ طہ حسین جو ہے وہ عربی کے وہ ادیب ہیں مصر سے، ان کا تعلق ہے جو غریب خاندان میں پیدا ہونے کے بعد
جو ہے وہ مصر کے وزارت تعلیم تک پہنچے ہیں اور نابینا تھے۔ 1899 میں ان کی پیدائش ہوئی اور 1973 میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ اس کے بعد دوسری کتاب اسی سلسلے کی نقد و کتاب الشعر الجاہلی ہے۔ اس حوالے سے جو کام کیا وہ محمد فرید وجدی نے کیا، اور محمد فرید وجدی اسکندریہ مصر میں پیدا ہوئے 1878 میں۔ ان کا انتقال قاہرہ میں ہوا 1954 میں، اور یہ اسلامی جو ہے کتابت اس کے بہت بڑے جو ہے وہ رائٹر ہیں، لکھنے والے ہیں۔ اور ان کا جو مشہور کام ہے جو ان کی وجہ شہرت بنا، ایک تو نقد و کتاب شعر الجاہلی ہے، اور دوسرا دائرۃ المعارف لقرن الرابع عشر ہجری، اور اسی طرح لقرن العشرین میلادی، یعنی 20ویں صدی عیسوی اور 14ویں صدی ہجری کی جو مشہور شخصیات ہیں اس پر مشتمل تراجم لکھے ہیں، اور یہ ان کا جو ہے یہ دائرۃ المعارف موسوعہ جو ہے یہ 10 جلدوں پر مشتمل ہے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ 142 میں نثر جاہلی شروع ہو رہی ہے۔ جس طرح ہم نے یہاں ادب جاہلی کے اندر ہم نے کچھ مکاتب فکر بنائے تھے، اور اسی طرح اس بارے میں بھی آراء پائی جاتی ہیں۔ بعض مستشرقین جو ہے وہ نثر جاہلی کے وجود کے منکر ہیں، جیسے کہ ہیملٹن جب ہے، وہ منکر ہے اس بات کا، وہ برطانیہ کا مستشرق ہے جس کا انتقال 1971 میں ہوا تھا۔ اور بعض جو ہیں وہ اعتراف کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ من اعترف بوجود النثر الجاہلی الذي يدور حول الخطابہ والاسمار، یعنی وہ اس نثر جاہلی کو مانتے ہیں جو کہ خطابت اور اسمار، یہ سمر سے اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک یہ کہ رات کی قصہ گوئی، کہ جو خطابت اور رات کی قصہ گوئی ہے وہ اس کے اندر موجود تھی، اور دوسرا جو ہے جو اس میں جو قول کیا جاتا ہے، جو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، وہ یہ کہ اس کی جو معروف چیزیں تھیں تو اس کو وہ مانتے ہیں۔ وہ اس کے اندر ریجیس بلا شیر ہے جو کہ فرانس کا مستشرق، 1973 میں اس کا انتقال ہوا تھا۔ اچھا جی، نثر جاہلی کی جو مشہور انواع بنتی ہیں اس میں سجع الکہان تھی، کاہنوں کی سجا تھی۔ جو کاہن ابھی پیچھے ہم کہانہ پڑھ کر آئے ہیں کہ کہانہ ہے کیا، ٹھیک ہے جی، تو وہ جو کہانت کرتے تھے تو اس کہانت کی جو سجا ہے اس میں وہ کچھ مسجع جملے بولتے تھے، وہ ہیں۔ حکم اس سے مراد ہیں حکیم، ہم نے ابھی پڑھا حارث بن کلدہ بہت بڑا طبیب بھی تھا اور اسی طرح حکیم بھی تھا، عربوں میں بڑے بڑے حکیم ہوئے، ٹھیک ہے نا جی، اور اسی طریقے سے خطیب ہوئے، حکیم ہوئے، تو بڑے لوگ تھے، ان کے جملے بڑے جو ہے وہ کاپی ہوا کرتے تھے، وہ ٹرینڈ بنتے تھے، اور وہ ٹرینڈ سیٹر تھے، وہ اپنا ایک مطلب کوئی جملہ بولتے تھے اور وہ ہٹ ہو جاتا تھا۔ تو اس طرح یہ چیز جو ہے یہ جو ہے نا حکمت کی جو باتیں ہیں وہ، اور امثال بھی اسی طرح ہیں، قصے ہیں، پرانے قصے، اس کی تفصیل بھی آئے گی، کون کون سے قصے تھے جو قصہ گوئی میں جو ہے وہ سنائے جاتے تھے، تو وہ بھی تفصیل انشاءاللہ آگے آ رہی ہے۔ اسی طریقے سے خطابت تو خطیب تھے، اس زمانے کے بھی بڑے بڑے خطیب تھے عصر جاہلی کے، اور اسی طرح وصایا، وصیتیں، جیسے کہ مشہور وصیت ہے وہ ایک دیہاتیہ نے جب اپنی بیٹی کی شادی کی تو سب شب زفاف جو اس کو وہ وصیتیں کر کے بھیج رہی تھی، تو وہ وصیتیں بڑی کاپی کی جاتی ہیں، تو یہ اس ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ حکیم کا وہی درجہ ہوتا تھا جی جو شاعر کا ہوتا تھا۔ جب شاعر کہتے ہیں نا کہ عرب جو ہے وہ خوشی نہیں مناتے تھے، مگر کس موقع پر؟ ایک یہ کہ جب جو ہے وہ ان کا کوئی جو مطلب گھوڑا یا اونٹ جب جوان ہوتا تھا تو اس ٹائم خوشی مناتے تھے، اور اسی طرح جب کوئی ان میں شاعر پیدا ہوتا تھا تو اس ٹائم خوشی مناتے تھے، یا لڑکے کی پیدائش کی، لڑکی کی وہ خوشی نہیں مناتے تھے، تو ایک دوسرے کو مبارکبادیں دیتے۔ تو اس طرح حکیم کا درجہ بھی ان کے ہاں ایسا ہی تھا جیسے کہ شاعر ہوتا ہے۔ اور حکماء العرب میں لقمان بن عاد کا نام جو ہے وہ سب سے بڑا نام آتا ہے۔ اس کے علاوہ ہے جی کہ سب سے پہلے جس نے یہ سنت جاری کی کہ جو یعنی شادی شدہ ہونے کے بعد بھی جو ہے وہ یعنی خیانت کرتا ہے، یعنی زنا کی طرف جاتا ہے تو اس کو رجم کیا جائے، اور اسی طرح جو چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کاٹا جائے، تو یہ حکیم لقمان نے ہی سب سے پہلے یہ طریقہ جاری کیا، اور شرائع من قبل نہ ہیں جو کہ ہماری شریعت کا حصہ بن گئے۔ اور خطابت کی جو بعض اغراض ہیں اس میں مفاخرت اور منافرت پائی جاتی تھی، ایک دوسرے کے اوپر اپنا فخر جتلانا اور اس طرح آپس میں نفرتیں۔ اور مکہ کے جو مشہور خطیب ہیں وہ عتبہ بن ابی ربیعہ ہیں۔ عتبہ بن ابی ربیعہ یہ مکے کے بڑے خطیب تھے، یہ حرب فجار میں بھی شریک ہوئے، اور غزوہ بدر میں جو ہے وہ ان کا کام تمام ہوا تھا، اور غزوہ بدر کے اندر یہ قتل ہو گئے تھے، اور یہ قریشی تھے۔ اور اسی طریقے سے مدینہ کے خطباء میں قیس بن شماس کا نام آتا ہے، ان کا اصل نام ثابت بن قیس بن شماس ہے، صحابی رسول ہونے کا شرف حاصل ہوا، غزوہ بدر میں یہ بھی شامل ہوئے، انہیں خطیب الرسول بھی کہا جاتا ہے، انصاری تھے، اور ان کی جو وفات ہوئی تھی وہ 12 ہجری میں ان کی وفات ہوئی تھی، اور ان کو محمد المفوہ بھی کہا جاتا ہے۔
اور اسی طرح جو خطباء البادیہ، جو بستیوں اور بادیوں اور دیہاتی علاقوں کے جو خطیب ہیں، اس میں ابو عمار الطائی کا نام آتا ہے، اور ابو عمار الطائی جو تھے ان کا اصل نام جو ہے وہ عبید عمر بن جو ہے وہ عمار الطائی ہے۔ اسی طرح خطابت کے اندر جو قبیلہ زیادہ مشہور ہوا وہ قبیلہ بنو تمیم ہے۔ تمیم کے کئی خطیب تھے، ضمیر بن زمرہ کا نام آتا ہے، اسی طریقے سے اقسم بن سیفی کا نام آتا ہے، قیس بن عاصم جس کو ہم نے احلم العرب بھی کہا جاتا ہے اس کا نام آتا ہے۔ تو اس طرح کے کئی نام جو ہے وہ آتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو خطابت جاہلی ہے، تو جاہلی خطابت کے اندر جو موضوعات تھے وہ کیا تھے، مطلب جو وہ خطیب تھے خطبے دیتے تھے تو وہ کس چیز میں بیان کرتے تھے؟ تو بطولہ، وہ اپنے قبیلے کی بہادری کے قصے، فروسیہ کے قصے تھے، زواج ان کے ہاں ایک موضوع تھا، موت، وصایہ اور دفاع، یہ 6 موضوعات تھے جس میں عام طور سے خطابت ہوتی تھی۔ قبیلہ بنو شیب کے مشہور شیبان کے بڑے خطیب جو ہیں وہ حانی بن قبیصہ ہیں، جن کو جو کہ قائد العرب بھی ہیں جنگ ذیقار کے اندر، تو ان کا نام جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جی خطابت میں قبیلہ بنو کلب و قضاء کے جو خطیب تھے وہ زہیر بن جناب تھے۔ یہ زہیر بن جناب جو ہیں یہ کلبی ہیں، بنو کلب سے ان کا تعلق ہے، اور 564 میلادی یعنی 60 قبل الہجرہ ان کی جو ہے وہ وفات ہے، اور یہ کاہن بھی تھے، کہانت بھی کرتے تھے۔ اس کے بعد جی جو علی الاطلاق اوورآل اگر کہا جائے تو جو سب سے بڑے خطیب تھے زمانہ جاہلیت میں وہ قص بن سعد الایادی تھے، اور ہجرت سے 23 سال پہلے 600 میلادی کے اندر جو ہے وہ ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اور اسی طریقے سے جو اسلوب خطابت ہیں زمانہ جاہلیت میں 2 طرح کے اسلوب تھے۔ ایک اسلوب وہ تھا جی جو عقل پر اعتماد کرتے تھے، پریکٹیکلی چیزیں ہیں اس پہ بات کرتے تھے۔ ایک یعتمد علی العواطف ہے جو آپ کی اندر کی کیفیات ہیں اس کو بیان کرنا، اپنی خیالی تخیلات، کیفیات، جذباتیت، ان چیزوں کو، تو اس کو یعتمد علی العواطف کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی کہ من اشتہر فی بیان اساطیر الاولین، جو پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں بیان کرنے میں جو مشہور تھا تو وہ نضر بن حارث ہے۔ یہ قریشی ہے نضر بن حارث، یہ بھی آیا تھا غزوہ بدر میں، اور اس کو حضرت علی نے قتل کیا تھا 2 ہجری میں۔ یہ ویسے ان کا پارلیمنٹ کا بڑا رہنما تھا، بڑا سردار بنتا تھا، اور بڑا اپنے آپ میں ذہین تھا۔ اور جو عربوں کی جو پرانے قصوں میں جو مشہور قصص بیان ہوتے تھے، نقل ہوتے تھے، اس میں ایک ارم ذات العماد ہے، وہ قصے جو قوم عاد و ثمود کے ہیں۔ اوج بن عناق یعنی لمبی گردن والا اوج بن عناق، یہ ایک فرضی قصہ تھا یا اس کی کوئی حقیقت تھی واللہ عالم۔ پر کیف یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ایک وہ شخص تھا جو کافر تھا، مسلمان نہیں ہوا تھا، اور لمبی گردن والا تھا، اور لمبے جو ہے وہ قد والا تھا، اور یہ طوفان نوح کے اندر جو پانی تھا وہ اس کے جو ہے وہ گلے تک آیا تھا، اوپر نہیں آیا تھا، اور یہ بچ گیا تھا۔ تو وہ اس وجہ سے بچا کہ وہ کہتے ہیں جی کہ نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی اس کے لیے جو لکڑی ضرورت تھی، ساگوان کی جو لکڑی تھی، تو یہ وہ لکڑی جو ہے وہ یہ لے کر آیا تھا، وہ لکڑی عراق کے علاقے سے اٹھا کے لایا، اس وجہ سے جو ہے وہ یہ بچ گیا۔ اخبار معارف وسیع العرم جو بند ٹوٹا تھا اور جو سیلاب آیا تھا یمن میں، جو یعنی جو مضر کی جو اس کا حمیر کی جو ہلاکت کا سبب بنا، تو اس کے قصے جو ہے وہ بھی زبان زدام تھے۔ اخبار القصور، مختلف محل جو تھے، جیسے کسریٰ کا محل تھا، کیسر کا محل تھا، ان کے قصص جو ہے وہ بڑے معروف تھے۔ حیرہ کے اندر جو محل تھا ان کے قصے بیان کرتے تھے۔ عام الفیل جو ابرا کا لشکر آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 یا 55 دن پہلے جو واقعہ پیش آیا تھا، 60,000 کا لشکر ابرا لے کے آیا تھا، اور وہ والا واقعہ بھی بڑا مشہور ہے۔ فجر الاسلام نامی کتاب ہے جی، اور اس کتاب کو جو لکھا ہے اس کے رائٹر ہیں احمد امین مصری۔ ڈاکٹر احمد امین بہت بڑی شخصیت ہیں، عرب دنیا کی بڑا نام ہے، اور ان کے 2 رسالے بھی ان کے نکلتے تھے، ایک الرسالہ کے نام سے، ایک الثقافہ العربیہ کے نام سے۔ 1878 میں پیدا ہوئے، 1954 میں ان کا انتقال ہوا، اور قاہرہ جو ہے وہ ان کا موطن اصلی ہے۔ یہ جو ہے بڑے ادیب ہیں، بڑی شخصیت ہیں۔ انہوں نے فجر الاسلام لکھی ہے جس میں آپ کو یہ ساری تفصیلات ملیں گی۔ الفن و مذاہبہ فی النثر العربی کے نام سے دکتور شوقی ضیف نے لکھا ہے۔ دکتور شوقی ضیف بھی ادیب بھی ہیں، کاتب بھی ہیں، اور یہ وہ عربی ہیں جن کو ملک فیصل ایوارڈ بھی ملا ہے عربی زبان کی خدمت کے سلسلہ میں۔ دمیاط مصر میں پیدا ہوئے، قاہرہ مصر میں انتقال ہوا 1910 سے لے کے 2005 تک۔ اور تطور الاساریب النثریہ فی الادب العربی، یہ جو ہے وہ الاستاذ انیس المقدسی کی کتاب ہے، جو کہ لبنانی ہیں، طرابلس میں پیدا ہوئے تھے 1880 میں، اور 1977 بیروت میں آپ کا انتقال ہوا۔ 20 سے زائد کتابیں لکھی ہیں، 50 سے زائد ڈرامے لکھے ہیں، اور 3 بڑے دیوان بھی لکھے ہیں شاعری کے اندر۔ الادب القصصی عند العرب، یہ کتاب ہے
جس کو موسیٰ سلیمان نے جو ہے وہ ترتیب دیا. اور اسی طرح ایام العرب فی الجاہلیہ کے نام سے جو ہے وہ کتاب محمد احمد جاد مولا نے لکھی ہے. یہ مصری مورخ ہیں، 1883 سے لے کر 1944 تک ان کا زمانہ ہے، اور انہوں نے قصص العرب جو ہے وہ بھی لکھی ہے، جس میں عربوں کے قصے، مشہور قصوں کی بھی تفصیلات جو ہیں اس کے اندر انہوں نے درج کی ہیں. تو یہ ہمارا چوتھا لیکچر یہاں مکمل ہوا، اور یہیں تک آپ کا ٹیسٹ بھی ہے. اس کے بعد پھر ہم جب اشہر الخطباء والحکماء فی الجاہلیہ اس موضوع کو شروع کریں گے تو انشاءاللہ اس سے پھر آگے ہم نیکسٹ چلیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.